السلام علیکم، میں ہوں عمار راجپوت، مسقط عمان سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مفتی اعظم عمان کے ایک ایسے بیان کے متعلق جو آج بہت وائرل ہے عرب میڈیا میں خصوصی طور پہ، اور عمان کے اندر بھی اچھی خاصی پذیرائی مل رہی ہے۔ یہ مفتی اعظم عمان جو ہیں شیخ احمد حمد الخلیلی ان کا نام ہے، اور 83 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، 83 ایئرز اولڈ، اور عمان کے اندر ان کو ایک منسٹر کا عہدہ حاصل ہے، گرینڈ مفتی کہلاتے ہیں۔ اور عمان کی جو پاپولیشن ہے، عمان کے جو لوگ ہیں، عمانی باشندے جو ہیں، وہ ان کو ایک بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا۔ اور عرب میں خصوصی طور پہ عرب لوگوں کے اندر یہ ایک اپنے بے باک انداز کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہمیشہ ان کا جو بیان ہوتا ہے وہ ایک عمومی رواج جو ہے عرب میڈیا کا یا عرب کلچر کا، کہ جس میں جو مفتی ہے یا علماء ہیں وہ زیادہ تر وہ بات کرتے ہیں جو حکومت وقت کی بات ہوتی ہے، یعنی ان کی طرف سے جو اشارہ آتا ہے، جب وہ پالیسی جو حکومت وضع کرتی ہے اس کے مطابق یہ لوگ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں یا اس کے مطابق اپنا عمل طے کرتے ہیں۔ لیکن مفتی اعظم عمان کے متعلق ایسا نہیں ہے۔ عمان کے لوگ ان کو ایک بڑے بے باک عالم کے طور پہ جانتے ہیں، اور سرکاری حکام بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں اگر آپ کو پتہ ہو تو اسرائیل نے جیسا کہ دوبارہ سے بمباری جو ہے وہ فلسطینیوں پہ شروع کر دی ہے، اور ان مظالم کے نتیجے میں جو پہلی سٹرائک کی گئی ہے 400 کے قریب فلسطینی اس میں شہید ہوئے ہیں، اور جس میں 130 سے زائد جو ہیں وہ بچے شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یمن نے اپنا تئیں جو تھوڑی بہت کوشش کے تحت ہلکا پھلکا جو انہوں نے ایئر سٹرائک کی، پھر اس کے بعد واشنگٹن نے، یونائٹڈ اسٹیٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ جی ہم اب یمن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یمن جو ہے وہ اس جنگ میں حصہ لے رہا ہے، لہذا اب ہم یمن پہ جو ہے وہ اٹیک کریں گے۔ تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس نئے منظر نامے میں مفتی اعظم عمان کا جو بیان تھا وہ بھی آپ یہاں ساتھ اسکرین میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو سراہا کہ یمن جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھڑا ہوا، اور انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا۔ تو اس چیز کو لے کے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ عمان کے اندر جو عمان کی مذہبی طبقات ہیں یا عمان کی عوام ہے، ان کے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے مفتی اعظم کے بیان کے ذریعے سے، جس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ عمومی رجحان نہیں ہے عرب میں۔ عرب میں زیادہ تر اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، یا اس طرح کا بیان جو ہے وہ نہیں دینے دیا جاتا، خصوصی طور پہ جب کوئی بندہ ایک ایسی پوزیشن پہ بیٹھا ہو جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہو۔ ویسے بھی عمان کا جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے صلح جوئی کے رہے ہیں، ہمیشہ سے ایک معتدل ملک رہا ہے۔ ان کی خارجہ پالیسی میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، ہم درمیان میں ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ چیز میں بتاؤں جو ایک بڑی حیران کن ہوگی آپ کے لیے، کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے وہ عمان کا دورہ کر چکے آفیشلی پرانے وقتوں میں، جب سلطان قابوس مرحوم جو تھے وہ بہت بیمار تھے، تو ان کی تعزیت کے لیے وہ نیتن یاہو جو ہے وہ عمان میں آیا تھا۔ اس وقت بھی عمان ایک بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا خبروں میں، اور ان پہ بڑی تنقید کی گئی تھی، لیکن بہرحال یہ عمان کی ایک خارجہ پالیسی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ اس مفتی اعظم شیخ احمد بن حمد الخلیلی کے بیان کو دیکھیں تو یہ ایک بڑا خوشکن ہے کہ عوام کی کم از کم اس حوالے سے ترجمانی کی گئی کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے دل میں ایسے لوگوں کو، ایسے ظالموں کو برا جانیں جو مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں اور جو اس سارے فتنہ فساد کی جڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے حال پر رحم کریں، فلسطینیوں کے، تمام مسلمانوں کے جو دنیا میں کہیں بھی مقیم ہیں۔ تو یہ عمان کی تازہ ترین خبر تھی۔ اس طرح کی چیزیں ہم لوگ اسی چینل پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور مزید کسی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔